کووڈ کا نیا اسٹرین سامنے آ چکا ہے. امکان یہ ہے کہ یہ اسٹرین شاید پاکستان بھی پہنچے, یا ہو سکتا ہے پاکستان نے اپنا اسٹرین ڈیولپ کر لیا, ابھی تک ہمارے پاس کوئی اطلاعات نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے جناب کہ کووڈ سر اٹھا رہا ہے اور اس بار ذرا زیادہ ایگریسو لگ رہا ہے. بالکل شفاعت, اور اس ایگریسو لیئر نے اب بچوں کے لیے بھی خطرات بڑھا دیے ہیں. لاہور میں بچوں میں نمونیا اور ہیضہ پھیلنے کا خدشہ کافی زیادہ پیدا ہو گیا ہے, اور نئے کرونا تھریٹ پر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ پنجاب میں قائم نیوٹریشنل سیل نے سر جوڑ لیا ہے. بچوں کو ان جان لیوا امراض سے محفوظ رکھنے کے لیے سفارشات اور رپورٹ تیار کر لی گئی ہیں, جس کے مطابق طبی فضلہ بیماریاں پھیلانے کا باعث بن سکتا ہے, جس کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات ضروری ہیں. اور اس سلسلے میں محکمہ صحت, محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ, ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز اور محکمہ بلدیات مل کر کام کر رہیں گے. تمام اسپتالوں میں 30 جنوری تک ہاتھ دھونے کے لیے صابن اور دیگر انتظامات کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے. 15 فروری 2021 تک پنجاب کے تمام طبی مراکز کے عملے کے لیے تربیتی پروگرام منعقد کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہیڈ آف کووڈ یونٹ اینڈ پیڈز میڈیسن یونٹ جناب پروفیسر ڈاکٹر جنید رشید صاحب. انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر جنید ہمیں وقت دینے کے لیے. پہلے تو یہ بتائیے گا, یہ جو نئی ویو آئی ہے اس کے بارے میں, جو پہلی ویو تھی اس میں ہم نے دیکھا کہ ٹین ایجرز اور ینگسٹرز جو ٹاڈلرز ہیں وہ متاثر نہیں ہوئے تھے. اس بار ہمارے پاس ٹاڈلرز کے بھی کووڈ پازیٹیو ہونے کی رپورٹس آئی ہیں, اور ہمارے پاس ٹین ایجرز کے کووڈ پازیٹیو ہونے کی جب تک اسکول کھلے ہوئے تھے رپورٹیں مسلسل آ رہی تھیں. کیا یہ کووڈ ایکسپوجر زیادہ ہونے کی وجہ سے, چونکہ اسکول کھلے ہوئے تھے اس وجہ سے متاثر ہوئے, یا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹرین زیادہ خطرناک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ اس پروگرام میں دعوت دینے کا. دیکھیے, کووڈ 19 کی نئی اسٹرین کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ یو کے میں, ان کے شمال جنوبی علاقے میں, شمالی مشرقی علاقے میں وہ ڈیٹیکٹ ہوئی ہے, اور اس میں میوٹیشنز کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس کی ٹرانسمیشن یعنی اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ بہت زیادہ یا ریپڈ ہوگا. کچھ کا خیال ہے کہ 50%, کچھ کا خیال ہے 70% زیادہ ہوگا. تو ابھی پاکستان وہ کیسز رپورٹ نہیں ہوئے, اکا دکا ملکوں میں جگہ جگہ, کینیڈا میں کل ایک کیس رپورٹ ہوا ہے, جرمنی میں کچھ دن پہلے ہوا ہے. تو جہاں جہاں ٹریولرز جا رہے ہیں وہاں آہستہ آہستہ وہ کیس رپورٹ ہو رہے ہیں, لیکن اس کی شدت زیادہ نہیں ہے. یعنی کسی بھی کیس میں ایسا نہیں ڈیٹیکٹ ہوا کہ وہ اس نے لوگوں کو بیمار زیادہ کیا ہو. ہاں, اس کی ٹرانسمیشن ضرور زیادہ ہے کیونکہ اس میں اسپائک پروٹین جو ہوتی ہے کووڈ کی, وہاں میوٹیشن آئی ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں بچوں میں جو بیماری پھیلنے کی یا ٹاڈلرز کی, دیکھیے بچے پہلے بھی انفیکٹ ہوئے ہیں, ہمارے پاس بھی بچے آئے ہیں, لیکن بہت مائلڈ کیسز زیادہ تر آئے ہیں, اور زیادہ تر بچوں میں ہلکا پھلکا نزلہ زکام, گلا خراب یا ہلکی پھلکی سانس کی خرابی, جب کچھ کیسز نمونیا کے ساتھ آئے ہیں. دیکھیے, سردیوں کے موسم میں ایسے بہت سے جراثیم ہوتے ہیں جو ملتی جلتی علامات پیدا کرتے ہیں. انفلوئنزا ہے, ریسپیریٹری سنسیٹیل وائرس ہے, ڈینو وائرس ہے, پیرا انفلوئنزا وائرسز ہیں. تو یہ نزلے زکام کے وائرسز ہمیشہ سے سردیوں میں زیادہ رہے ہیں اور ہمیشہ سے بچوں میں زیادہ رہے ہیں. چنانچہ ابھی فوراً اس پہ پیشگی نہیں کہا جا سکتا کہ جو یہ اسٹرین آئے گی پاکستان پہنچے گی تو یہ کتنی ریپڈلی اسپریڈ آؤٹ کرے گی. یقیناً اس کے لیے پہلے سے کیا کیا جائے بچوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے, ہم ایسی چیز کیا کر سکتے ہیں؟ کہ جیسے آپ نے بولا کہ نزلہ زکام فلو یہ تو ہمیشہ ہر سردیوں میں ہوتے ہیں, لیکن اس بار نزلہ زکام فلو کے ساتھ ہمارے پاس کووڈ بھی ہے, اور کووڈ بچوں کو بھی متاثر کر رہا ہے. ایسی کیا چینجز ہم اپنے بچوں کے اسکیڈول میں لے کر آئیں کہ بچے پروٹیکٹ رہیں اس سے؟ دیکھیے, 2-3 چیزیں ہیں خوراک میں, اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. سب سے پہلے مدر فیڈ ہے. اللہ تعالیٰ نے مدر فیڈ کے اندر وہ تمام اینٹی باڈیز رکھی ہیں جو کہ بچے کو بہت ساری بیماریوں سے پروٹیکٹ کرتی ہے. نمبر 2 خوراک ہے. ٹائم پہ بچے کو جب 6 منتھس بچہ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسپیشلی آپ کو بتائی جائے. سبزیاں ہیں, پھل ہیں, دالیں ہیں, گوشت, انڈا ہے. یہ روٹین کی جو خوراک ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں بچوں میں, اسی کی آپ کثرت میں رکھیے اور ٹائم پہ اس کو خوراک سٹارٹ کیجیے, مدر فیڈنگ کو پروموٹ کیجیے. نمبر 3 ہے حفاظتی ٹیکے کہ جو ادر نمونیا کے کازز ہیں, جس میں اگر بیکٹیریا ہیں جس کا نیموکوکس ہے, انفلوئنزا بھی ہے, اس کے تمام حفاظتی ٹیکے پورے پاکستان میں حکومت کی طرف سے لگائے جاتے ہیں. اگر آپ یہ تمام اقدامات کر لیتے ہیں تو اس کے علاوہ جو نزلے زکام کے امکانات ہیں وہ قریباً کم ہو جاتے ہیں, جس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ قریباً آپ کہہ لیجئے کہ آپ کی امیونٹی بہتر رہتی ہے, بیکاز بار بار نزلے زکام سے امیونٹی لو ہو تو اس کی وجہ سے کسی بھی اور جراثیم کے اٹیک کرنے کے امکان بڑھ جاتے ہیں. اور باقی رہ گیا کہ آپ جو روٹین کا ہم کہتے ہیں جی ہاتھ دھونا, یو سی, ہینڈ واشنگ ہے, سوشل ڈسٹینسنگ ہے, اور فیس ماسک ہے. ان 3 چیزوں کو وی ہیو ٹو اسٹے ٹو بیسکس. آپ کو بالکل بنیادی چیزوں پہ رہنا پڑے گا کہ آپ اپنے ہاتھ دھوئیں بار بار. جو کف ایٹیکیٹس ہیں, کھانسی آئے تو اپنی کونی آگے کیجیے, کوئی ٹیشو استعمال ہو تو اس کو ڈسکارڈ کیجیے, سوشل ڈسٹینسنگ رکھیے, فیس ماسک پلیز. یہ بہت اسٹرانگ میسج ہے
کہ بچے جو ہے وہ فیس ماسک نہیں پہن رہے, بڑے بھی نہیں پہن رہے, اور لوگ اس کو کیجول لینا شروع ہو گئے. کچھ لوگوں کا خیال ہے بیماری جا چکی ہے. تو میسج بہت اسٹرانگ ہے کہ آپ ان 3 بنیادی چیزوں پہ رہیے تاکہ آپ کی پریونشن آٹومیٹک ہو سکے. صحیح. اور میرے خیال میں جاتے جاتے آپ سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے بچوں کے طبیعت خراب ہونے کے باوجود ان کے ٹیسٹ نہیں کروا رہے, اور ان کا یہ خیال ہے کہ جی بچے تو بیمار ہوتے رہتے ہیں, بچے ہیں یہ تو چلتا رہتا ہے, کھاؤں کھاؤں ٹھاؤں ٹھاؤں لگی رہتی ہے ان کی, تو ٹیسٹ کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹیسٹ کروانا چاہیے یا بچوں کو والدین کو اگنور کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے, اگر گھر میں ایک پازیٹیو کیس آپ کا ڈیٹیکٹ ہوا ہے تو بچوں کا بھی ٹیسٹ کروانا چاہیے. آپ ٹیسٹ کروائیں گے تو ہی آپ کی احتیاطی تدابیر میں آپ کی سیریسنس بڑھے گی. صحیح. بہت سارے لوگ جب ٹیسٹ نہیں کرواتے اور دوبارہ جب ان کا بچہ نزلہ زکام کا شکار ہوتا ہے تو اسی ابہام میں رہتے ہیں کہ اب کی بار کووڈ تو نہیں ہو گیا. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جس وقت فیملی میں ہوا ہوا ہے, گھر کے اندر 2-3 لوگوں کو موجود ہوا ہوا ہے, اور آپ بچے کا ٹیسٹ نہیں کراتے اور آپ کا شک و شبہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا؟ بالکل, تو ٹیسٹ کروانا بہت زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ جی. ڈاکٹر جنید ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے طریقے سے جو ہے کووڈ کے ساتھ ساتھ جب سردیاں آتی ہیں تو اپنے وائرل جو بیماریاں وہ لے کر آتی ہیں, تو بچوں کی یہاں پہ صحت کا خاص خیال رکھنا ہے. اسکول بند ہو گئے لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے انہی بچوں کو مالز بھی لے کے جا سکتے ہیں, انہی بچوں کو پارکس بھی لے کے جا سکتے ہیں, کیونکہ بچہ تو آپ کے گھر میں بور ہو رہا ہے. آپ اپنے بچوں کو شادیوں میں لے کے جا سکتے ہیں. ایک پرپس کی وجہ سے اسکول بند کیے تاکہ آپ کے بچے کی زندگی اور پھر آپ کے گھر میں رہنے والے بزرگوں اور آپ کی زندگی سیف رہ سکے. کیونکہ شفاعت اب ایسا بھی نہیں ہے کہ جو کووڈ ہے یہ بزرگوں کو متاثر کر رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جو جوان لوگ بھی جو ہیں وہ کووڈ سے متاثر ہو کے ود ان فیو ڈیز وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. ایبسولوٹلی جناب. اور اس حوالے سے انصار عباسی صاحب نے ایک اپنا آرٹیکل بھی لکھا جس میں انہوں نے اپنے حالات کا ذکر کیا. اے سمپٹومیٹک تھے اینڈ ون فائن مارننگ ان کو ڈراؤزنس فیل ہوئی اور پتہ چلا کہ جی ان کے دماغ میں کلاٹنگ ہو گئی ہے. اللہ پاک ان کو صحت کاملہ دے اور اللہ پاک ان کو اسی طرح صحافت کے میدان میں سرگرم رکھے.